عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، خدا نے اس لیے زوال بھی رکھا ہے۔ پیٹھ پیچھے لوگ کیا بولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سامنے کسی کا منہ نہیں کھلتا یہی کافی ہے۔ سٹیٹس لگانے سے معافیاں نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ ملاوٹ کا دور ہے جناب، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا لیا کرو۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یارب، جتنی عزت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ مجھے لوگوں کے رویوں نے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے۔ ہاں، مجھے لوگوں نے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کو گرانے میں آپ کو مزہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ پتہ ہے رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا کوئی اپنا آپ سے جھوٹ بولے اور آپ سچ جانتے ہوں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لڑکی تم سے بحث کرتی ہے، چلاتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے روتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، اور جب تمہیں مجبور کر دیتی ہے کہ اس کی بات سنو تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ وہ لڑکی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور ایک عورت کی خاموشی بہت بے معنی ہوتی ہے، اس لیے اس کا تم پر حق جتانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تم سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ اس کی قدر کرو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ باپ کا گھر ایسی چیز ہے جہاں سردی میں بھی ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی تمہیں، اور باپ ایک درخت کی مانند ہے، پھلدار نہ ہو تب بھی وہ سایہ دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی رضا تو صرف ماں باپ کی رضا میں ہی ہے۔ 2 جگہ پر اپنی بیوی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ 1، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اس کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی طاقتور عورت سمجھتی ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے تو یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں حکمت چھپی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو، کیونکہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ قبر اور قدر کبھی بھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ضد کرتے تھے اب صبر کرتے ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ حیا ہوتی ہے۔ میں وہ لڑکی تھی جو ذرا سی تکلیف میں آسمان سر پر اٹھا لیا کرتی تھی۔ آج درد کا سیلاب گزر رہا ہے اس دل پر، لیکن پھر بھی میں مسکراتی رہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، پر اب کسی سے اپنی الجھنیں بانٹنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو،
اسے بتایا کرو کہ دل نہیں تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں آئے ہیں میرے اللہ۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر سب اس کو ایک دم یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ سلیقہ، سادگی سب آزما کر یہ سمجھ آیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، وہ تو ایک دن سب نے مرنا ہے۔ دکھ ہوتا ہے بچھڑنے کا، انسان کو کسی کی موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو اس کا مرنے والے سے ہوتا ہے۔ بندہ مخلص ہو تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیوں ہرٹ ہوتے ہو بار بار؟ جانے دو ایسے لوگوں کو، نہ برباد کرو اپنا سکون، اپنا وقت۔ تم ان لوگوں کی اپنی توجہ، اپنا پیار لٹا رہے ہو جن کے لیے بس تم ایک ٹائم پاس ہو۔ تم ان کے لوگوں کے لیے کیئر کرتے پھر رہے ہو جن کو تمہاری پرواہ تک نہیں۔ تم ان لوگوں کو وقت دیتے پھر رہے ہو جو ہمیشہ مصروف رہنے کے بہانے کرتے ہیں، اور تم ان لوگوں سے اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہو جو تم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں تو رہنے دو نا، اپنی عزت نفس اٹھاؤ اور وہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں ان سے ان کی وقت کی بھیک مانگتے ہو؟ کیوں تم بار بار ہرٹ ہوتے ہو؟ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا اس کی خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر تم دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں نہ کریں۔ خدا کی قسم، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیت کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جب کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو مصروف کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ کو کسی کی ضرورت ہو تو مصروف سننا بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے خوش رہنا سیکھیے۔ جو خوش ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، جو مطمئن ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے، اور جو بامراد ہوتا ہے وہ سرخ روح ہوتا ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے،
تو خالی ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ موڑ لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے رب العالمین، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگتے ہیں لوگ۔ محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ تم ایک اجنبی کو مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہو لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہو۔ دنیا میں اگر اچھی بیوی اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ اچھا ہم سفر وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا نیک عمل آخرت کی یاد دلائے۔ اب آخری جملہ میرے میاں کے نام۔ اے خدا، تو نے میری زندگی میں اتنا پیارا اور خوبصورت انسان بھیجا ہے، اسے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور تا قیامت میرے ساتھ رکھنا۔ پتہ ہے دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت کون سی ہے؟ جس کے پاس دنیا جہاں کی عیش و عشرت ہو؟ نہیں، خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کو وقت دیتا ہو، اس کو سنتا ہو، اس کے ساتھ وفادار ہو، اس کی عزت کرتا ہو۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر اس کی کل کائنات ہوتی ہے۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آئی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آئی ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں ایسا کوئی شخص ہوگا جس نے تنہائی میں محبوب کا تصور ذہن میں لا کر ایک حسین خیالی دنیا تخلیق نہ کی ہو۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مر گئے۔ حساب کتاب میرے رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ ہی بلایا۔ زندگی کے سفر میں ہم سفر اس کو بنانا جو آپ کی شرارتوں پر ہنس سکے، آپ کے پاگل پن میں شریک رہے، جہاں آپ روٹ سکو، جہاں پر آپ کو مان ہو، جہاں آپ کی عزت ہو۔ پتہ ہے مرد صرف عورت کو عزت دیتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، ورنہ عورت کو گاڑی اور بنگلہ اس کے نصیب سے بھی مل جاتا ہے۔ آج کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافیاں مانگتے ہیں۔ ذرا سوچو، ایک فرشتہ دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب، سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ عجیب طریقے سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، ہوا کچھ، کیا کچھ، ملا کچھ۔ وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے اور جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتا ہو، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچے کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہونی چاہیے، تو دنیا کی ساری عورتیں اس طرح محفوظ رہیں گی۔ بیوی کی ناراضگی۔
بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اکثر آپ کا من پسند شخص ہی آپ کے ڈپریشن کی واحد وجہ ہوتا ہے۔ جب نابینا کو بینائی ملتی ہے، پتہ ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ مرد کا نرم لہجہ۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان کے گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ جب تمہیں زمین تنگ لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے راضی ہوں۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت تھی تو صرف اللہ کی، لیکن لوگوں کی نہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہوتے ہیں، کوشش کریں خیانت نہ ہو۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری کا اس وقت چلتا ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی۔ بیوی کا مقام۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا دکھ خود میں سما لیتی ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی، فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سبھی قسم اٹھا کر بھی۔ شہزادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو کسی کی محبوبہ نہیں بلکہ شریک حیات بننا پسند کرتی ہیں۔ اللہ سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آپ سے دل لگا کر سمجھ آیا، سوائے اللہ کے سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ شادی کے بعد مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے اور بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے۔ اگر جو بھی گزر گیا ہے اس سے عبرت لیتے تو جو کچھ بچا ہے اس کی قدر جانتے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملے گا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے کے بعد کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں اب، ایک رب کا اور دوسرا ماں باپ کا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتی۔ زیادہ سوچنا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے تو شدت سے کرتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا، جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تب اس کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں ہوتا، اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تقدیر محبت نچھاور کرنے لگ جاتی ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ عورت کی اہمیت۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی،
لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی تڑپ۔ بس اللہ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم کتنی بار یاد آئے، تو میں کہوں گی کہ فقط ایک بار، کیونکہ تم آئے اور پھر دوبارہ میرے پاس سے گئے ہی نہیں۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن محبت نہیں، دوربین سے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں، کھو جانے پر سب کچھ مل جاتا ہے لیکن بھروسہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے لیے: ہم تجھے یوں ڈھونڈتے ہیں جیسے لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تو تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو رخصتی کے وقت اس کو ضرور بولیں کہ ہم ایک انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، اگر درندہ نکلے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے۔ اور پھر کردار کی آزمائش تو تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بے ایمانی بھی تیرے عشق نے سکھائی تھی، تو پہلی چیز تھی جو ماں سے چھپائی تھی۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے مجھے پہلے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے۔ اپنی زندگی میں ایسا دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نرم لہجہ اور پیاری باتیں صرف تیرے لیے ہیں، ہم سب سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ دنیا میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کی مثال دے کر تمہیں یہ بتا سکوں تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ محبوب اگر بلا وجہ ناراض ہو جائے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے اور جھگڑا کرنے کی بجائے اس کو خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ تھوڑی سی خوشی مانگی تھی میں نے اللہ سے، اللہ نے تم سے ملا کر خوش نصیب کر دیا۔ تیرے لہجے کے میں صدقے واری، تیرے جی میری جان کہنے پر قربان ہیں ہم۔ مل جائے جو تیری قربت کے کچھ لمحے، باقی کی ساری زندگی میں خیرات کر دوں۔ جب کوئی کسی کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہو تو دراصل وہ اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا کوئی اپنا کسی نئے کے آنے سے آپ کے ساتھ اپنا رویہ بدل لے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر راستے میں تھام لیتا ہے۔ حرام کاموں اور حرام چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں ہمیشہ راج کرتی ہیں۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے
جو کبھی بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ والد چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام: مہلت ہی نہ دیں گے تمہیں کہیں جانے کی، زندگی بھر تم سے ایسے چپکے رہیں گے۔ کبھی انسان کی انسان سے شادی ہوا کرتی تھی، اب مکان کی مکان سے، مال کی مال سے، اسٹیٹس کی اسٹیٹس سے شادی ہو رہی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں نا، تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر 2 مال تمہیں نصیب ہو جائیں تو سمجھنا پورے کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں۔ وہ 2 مال کون سے ہیں؟ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے معاف کرنے کی دولت، اور دوسری ہے یقین کی دولت، کہ وہ انسان، اس کو اللہ نے اتنا ضرب بخشا ہے کہ کوئی بھی اس سے برا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا اس بات پہ یقین ہو کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے اور قریب ہو جاؤں، اور وہی مجھے اس آزمائش سے نکالے گا۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خاوند کا حق سب سے پہلے ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کی سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے، اتنی ہی قدر کھو دو گے۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو دوبارہ دیکھ نہیں سکتے، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ جائز اور ناجائز کی تفریق میں الجھی ہوں۔ ایک نامحرم نے دیکھا ہے محرم کی طرح۔ مجھے یہ یقین کبھی تھکنے نہیں دیتا کہ ایک دن میرا اللہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں، پر ہر کسی پر دل لٹایا نہیں کرتے۔ ایک ہی شخص ہوتا ہے وفا کے قابل، سب کے پیچھے اپنا ایمان گوایا نہیں کرتے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ عورت سے اس کی عمر مت پوچھو، وہ تو اپنے پسندیدہ مرد کے ہر بوسے کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ سمجھدار بیوی نہ شوہر کے آگے اونچا بولتی ہے، نہ فضول بحث کرتی ہے، اور نہ ہی شوہر کی برابری کرتی ہے۔ اب ایک جملہ میرے شوہر کے نام: میں چاہوں بھی تو وہ الفاظ نہ لکھ پاؤں جس میں بیان ہو جائے کہ کتنی محبت ہے تم سے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔